تو پښتنه کې که زه بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیٹی روب 1.5 ہفتے سے ایجوکیشن روب آفیسر کے خلاف علامتی بک ہڑتال پہ بیٹھی ہے. یہ ہڑتال جے ٹی روب نے 1 سال کے طویل مذاکرات اور مفاہمت کے بعد شروع کی اور مجبوراً جی ٹی اے اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ مذکورہ آفیسر مذکورہ پوسٹ کے لیے اہل نہیں ہے. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ مذکورہ آفیسر کو عدالت عالیہ نے دوسرے کیڈر کی بنیاد پر اس پوسٹ کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا، لیکن چونکہ بلوچستان میں سفارش کلچر عام ہے اور عدالت کے فیصلوں کو روندا جاتا ہے، اسی شخص کو جس کو عدالت عالیہ نے اس پوسٹ کے لیے نااہل قرار دیا تھا اسی کو دوبارہ سفارش کی بنیاد پر یہاں تعینات کیا. جے ٹی روب نے اس صورتحال کے باوجود انہیں ویلکم کیا اور انہیں بار بار یہ درخواست پیش کی کہ آپ اپنے سابقہ عادت کے بجائے اساتذہ کے وقار اور عزت نفس کو مجروح نہ کرے، میرٹ کی پامالی نہ کرے، میرٹ کو بحال کرے. لیکن مذکورہ آفیسر نے اپنی طبیعت ثانیہ اور استاد دشمن پالیسیوں پر عمل پیرا ہو کر وہی عمل جاری و ساری رکھا، جس کی وجہ سے جے ٹی اے اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ اس آفیسر کو ہم مزید اس ضلع میں برداشت نہیں کر سکتے، نہ انہیں ایجوکیشن روب کو برباد کرنے دیں گے. ہم نے اس ضمن میں منسٹر سے بھی کئی بار ملاقاتیں کی ہے اور انہیں بھی یہ درخواست کی ہے کہ خدا را ایجوکیشن روب کی ترقی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلے، مشاورت سے ایجوکیشن روب کی ترقی کے لیے کام کرے. اور یقیناً جہاں استاد سے نفرت ہوگی، جہاں استاد کو ان کے حقوق نہیں ملتے ہوں گے، جہاں استاد کی عزت نفس مجروح ہوگی، وہاں تعلیمی ترقی بالکل ممکن ہی نہیں ہے. وہاں تعلیمی ترقی کیسے ہوگی جہاں استاد کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا؟ ہم نے صرف اور صرف اس بنیاد پر یہ کیمپ رکھا اور ہم آگے کا عمل بھی طے کر رہے ہیں. صرف اور صرف ایجوکیشن روب کی ترقی کے لیے ہم عوام کو بھی دعوت دیتے ہیں. ہم سر عام کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹھے، ہماری مطالبات سنیں. پورے عوام کو بھی دعوت دیتے ہیں، یہاں سیاسی پارٹیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، یہاں جو ہمارا منتخب نمائندہ ہے ہم اسے بھی دعوت دیتے ہیں. ہم ایجوکیشن کے جتنے افسران ہیں ہم انہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے خلاف باتیں کرنے یا ہمارے خلاف پروپیگنڈے کرنے کی بجائے مذاکرات کی میز پر آ کر ہمیں سنیں. اگر ہم ناجائز مطالبات لے کر آئے تھے یا ہم جو باتیں اس ایجوکیشن آفیسر کے خلاف کر رہے ہیں اس کو ثابت نہ کر سکے تو ہم اس تنظیم سے استعفیٰ دیں گے. اگر ہم اس پہ گواہ بھی پیش کر سکتے، اور یہ تو اپنی طبیعت سے اتنا مجبور ہے کہ سر عام ہم جو اساتذہ کی توہین، وقار، عزت نفس کی باتیں کرتے ہیں یہ سر عام کرتے ہیں، نجی محفلوں میں بھی کرتے ہیں. ان کی پوری شہر اس عمل کی گواہ ہے اس ایجوکیشن آفیسر کی. اور اس کی درخواست ہم نے منسٹر ایجوکیشن سے بھی کرتے ہیں، سیکرٹری ایجوکیشن سے بھی کرتے ہیں کہ خدا را جن لوگوں کو عدالت نے نااہل کیا ہے، جنہیں اپنے کیڈر کے بجائے آپ انتظامی پوسٹوں پہ تعینات کرو گے تو یقیناً ایجوکیشن روب کے تباہی کے مترادف ہوگا. ہم سر عام سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں یا ہم نے 12 نکات رکھے اس آفیسر کو ہٹانے کے لیے، ہم اس کو ثابت کر کے رہیں گے. اگر ہم اس کو ثابت نہ کر سکے تو بے شک ہم پھر گناہگار بھی ہوں گے. ہم ایجوکیشن روب کے ترقی کے راہ میں رکاوٹ بھی ہے. اگر ہم ایجوکیشن روب کی ترقی چاہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ استاد کو اعتماد میں لے کر، استاد کو اپنا حق دے کر جتنا ممکن ہے، پہلے تو اساتذہ کو اپنے حقوق نہیں مل رہے، ہم یہاں سے 60 کلومیٹر دور پر ڈیوٹیاں کرتے ہیں، ہماری رہائش کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے. ہم نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا، ہم اپنے صوبے کے حالات کو مد نظر رکھ کر یہ سب کچھ سہ رہے ہیں. ہم ہر جگہ پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. ہم نے کبھی ایسے مطالبات نہیں کیے، لیکن ہمارے عزت نفس کے عزت نفس اور وقار کو مجروح کرنے سے اگر تعلیمی ترقی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اگر
لیے ادھر کوئی آیا ہے؟ مذاکرات کے لیے بالکل ایک کمیٹی آئی ہے. ہم نے انہیں اپنے مطالبات رکھے ہیں کہ مطالبات ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, ہم وجوہات کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ ہم اس وجوہات کی بنیاد پر موجودہ ڈی او کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. اور ہم نے انہیں کہا کہ آپ ان وجوہات کو سامنے رکھیں, اگر یہ شخص ان وجوہات کی بنا پر ایجوکیشن روب کے لیے مناسب نہیں ہے تو برائے مہربانی آپ بھی یہ فیصلہ کریں. ہم منسٹر لائف سٹاک روب نمائندہ جمٹا خان کاکڑ سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے سخت اقدامات سے پہلے اس شخص کو یہاں سے ٹرانسفر کرے, بلکہ کسی بھی ضلع کو نہ دے دے, اسے اپنے کیڈر میں واپس بھیج دے جس کیڈر سے وہ آیا ہے, جس کی بنیاد پر انہیں عدالت عالیہ نے اس پوسٹ کے لیے نااہل قرار دیا تھا. کمیٹی مذاکرات کر رہی ہے دوسری جانب سے بھی, اور ہم نے یہ بات بھی رکھی ہے کہ ہم یہ مذاکرات اب منسٹر لائف سٹاک نمائندہ ایم پی روب جمٹا خان کاکڑ اور ان کی ٹیم کے علاوہ کسی سے نہیں کریں گے, کیونکہ یہ بندہ جو بھی میرٹھ پامالی کرتا ہے یہ یہاں پہ کلاس 4 سے لے کر ٹیچنگ سٹاف تک میرٹھ پامالی ہوئی ہے, اور اس کے ثبوت موجود ہے ہمارے پاس. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اس کے پاس میرٹھ پامالی کے خلاف آتے ہیں تو یہ آپ کا نام لیتے ہیں کہ یہ منسٹر کا حکم ہے. اگر واقعی آپ کا حکم نہیں ہے تو آپ مہربانی کر کے اس شخص کو یہاں سے ٹرانسفر کریں, اور نیا سال جو ہم تعلیمی سال کا آغاز کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک خوش اسلوبی اور بہترین ماحول میں ہو سکے.